صوبہ خطہ پٹوار جناب راجہ کیسر پرویز صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب راجہ کیسر پرویز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں جناب محترم مہتاب خان صاحب کو APNS کا سینئر نائب صدر منتخب ہونے پر تحریک صوبہ خطہ پٹوار کی جانب سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہ ایک درس ہے، یہ ایک سبق ہے ہر طبقہ فکر کے لیے کہ جو لوگ بھی اپنے پلیٹ فارم پر اپنے ادارے پر محنت کرتے ہیں، جو لوگ بھی اپنے کارکنان اور اپنے طبقہ فکر کے حقوق کی نمائندگی کرتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات اس محنت کا انہیں ضرور پھل دیتی ہے. اور وہی محنت کا پھل جناب مہتاب خان صاحب کو بھی APNS کے پلیٹ فارم سے ملا. حاضرین محترم، تحریک صوبہ خطہ پٹوار کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، یہ بات سوچنے والی ہے. تمام ملک کے مفکرین، تمام ملک کے دانشور، تمام ملک کے لکھاری ہر وقت ایک بات لکھتے ہیں کہ ملک کے اندر بد امنی ہے، ملک کے اندر دہشت گردی ہے، ملک کے اندر بے روزگاری ہے، ملک کے اندر بیڈ گورننس ہے. یقیناً اس کی بنیادی وجوہات کو بھی ڈھونڈنا ہوگا. جب 10 کروڑ کے صوبے پر ایک چیف سیکرٹری ہوگا تو یقیناً اس ملک میں اس صوبے کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ نہ ہو سکے گا. جب 10 کروڑ پر ایک وزیر داخلہ ہوگا، جب 10 کروڑ پر ایک ایڈمنسٹریٹر باڈی ہوگی تو اتنی بڑی آبادی کو وہ کور نہ کر سکے گی. لیکن جب ملک کے اندر ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنائے جائیں گے، جب اختیارات کی تقسیم ہوگی، جب ادارے محدود ہوں گے، جب آبادی کے تناسب سے سارے معاملات طے ہوں گے تو ایک تو وفاق مضبوط ہوگا، چھوٹے صوبوں کا احساس محرومی ختم ہوگا، پھر بلوچستان اور سندھ سے چھوٹے بھائی ہونے کا یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکے گا، پھر تمام کو برابری کی سطح پر دیکھا جا سکے گا، پھر اس طرح مہنگائی نہیں ہوگی. 50% مہنگائی حکومت کی دی ہوئی مہنگائی ہے، 50% مہنگائی مصنوعی مہنگائی ہے، پرائس کنٹرول کمیٹیاں نہ ہونے کی وجہ سے آج مہنگائی کا شکار ہے. اسی طرح جتنے مسائل ہیں ان کو مانیٹر کرنے والی کوئی باڈی نہیں ہے، ان کو دیکھ بھال کرنے والے کوئی ادارے نہیں ہیں، کیونکہ بہت بڑا علاقہ ہے، ایک آدمی بیٹھ کے اس کو کور کر رہا ہے جس کا خمیازہ نیچے عوام بھگت رہی ہے. اسی لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام کی خوشحالی کے لیے، ملک کی خوشحالی کے لیے، وفاق کی مضبوطی کے لیے صوبہ خطہ پٹوار بننا ضروری ہے. اور صرف صوبہ خطہ پٹوار نہیں، ہم ہزارے کے بھی حمایتی ہیں، ہم سرائکی کے بھی حمایتی ہیں. جہاں بھی ملک میں سے عوام کی خواہش پر صوبے کا مطالبہ ہوگا ہم ہر اس صوبے کے حمایتی ہیں. اسی بات پہ بہت شکریہ جناب راجہ کیسر پرویز صاحب، جنرل سیکرٹری تحریک صوبہ خطہ پٹوار. اب میں درخواست گزار ہوں جناب پیر سعید احمد نقشبندی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال کریں. جناب پیر سعید احمد نقشبندی.
الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و ثنا کے بعد سب سے پہلے آج کی اس تقریب سعید میں انتہائی قابل احترام قابل صد احترام جناب محترم مہتاب احمد خان صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ وہ APNS کے سینئر نائب صدر منتخب ہوئے اور سینئر نائب صدر منتخب ہونے کے بعد ہم سب لوگوں کے لیے یہ خوشی اور یہ ہمارا فخر ہے کہ ہمارے خطے سے ایک شخصیت کو اتنی اہم ذمہ داری جو تمام لوگوں کے جو اہم ترین لوگ ہیں انہوں نے انہیں اپنا قائد اپنا لیڈر مانا۔ یہ ان کی ذاتی قابلیت بھی ہے، جس طرح کہ میرے دوست کہہ رہے تھے کہ ان کی والدہ کی دعائیں بھی ہیں اور ان کی شرافت بھی ہے۔ میرا تعلق بھی جب سے روزنامہ اوصاف کا آغاز ہوا تھا اور اس وقت جس وقت ان کے ساتھ حامد میر صاحب کی ٹیم تھی، حامد میر صاحب تھے، اس وقت سے روزنامہ اوصاف کا میں روزانہ اس کو پڑھنے والا بھی ہوں اور روزنامہ اوصاف سے محبت کرنے والا بھی ہوں۔ اوصاف نام کا انہوں نے بھرم بھی رکھا، اوصاف نام کو انہوں نے واقعی اوصاف بنا کر دکھایا اور انہوں نے اخبار میں آ کر اپنے پیسہ نہیں کمایا لیکن پھر عزت ضرور کمائی۔ انہوں نے اپنا پیسہ لگا کر انہوں نے بلیک میلنگ کی سیاست نہیں کی، انہوں نے ہمیشہ صحافتی اصولوں کو اپنا کر صحافت کو ایک مقام دیا۔ آج اگر اخبارات کے حوالے سے بہت ساری اخبارات ہیں جو بلیک میلنگ میں بہت آگے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو بالکل ایک سائیکل پر تھے آج پراڈو گاڑیوں پہ پھرتے ہیں اور انہوں نے صحافت پہ آ کر پیسہ کمایا، انہوں نے صحافت پہ پیسہ لگایا۔ اس لیے یہ ہماری طرف سے بہت ہی زیادہ خراج تحسین مستحق ہیں۔ اور اس کے بعد جناب الماس عباسی صاحب کو آج کی تقریب میں اپنی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں اور تحریک صوبہ خطہ پٹھوار کی طرف سے بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ دیگر جو ہمارے صحافی جناب نیازی صاحب تشریف لائے، دیگر اخبارات کے جو صحافی جو بھی ذمہ دار تشریف لائے، سب کو اپنی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو آج تحریک صوبہ خطہ پٹھوار کے حوالے سے محترم ہمارے قائد عرفان احمد عباسی صاحب نے آپ کو بنیادی اغراض و مقاصد سے آگاہ کیا۔ آج ہمارے اس پروگرام کا مقصد بنیادی تو مہتاب احمد خان صاحب کے اعزاز میں استقبالیہ تھا، لیکن ہم نے یہ سوچا کہ اس استقبالیہ سے ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی اس تحریک کا تعارف بھی تمام صحافی برادری تک پہنچا سکیں، کیونکہ صحافت اور ایک ایسا شعبہ ہے یہ لوگ جو سب سے اہم کردار ہے، وہ معاشرے میں جو اہم کردار ہے، جو تعبیری کردار ہے، وہ صحافت ادا کر سکتی ہے۔ تو حضرات محترم، آپ یہ کہیں گے کہ آپ ایک لسانی بنیادوں پہ تحریک صوبہ خطہ پٹھوار یا کسی لسانی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں، آپ یہ کہیں گے کہ آپ صوبہ پنجاب کے خلاف سازش کر رہے ہیں، آپ کسی کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ واللہ ہمارا یہ اس میں کوئی مقصد نہیں۔ میرا جس جماعت سے تعلق ہے، میرے قائد محترم علامہ امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 89 میں یہ مطالبہ کیا تھا کہ جس وقت محترمہ اور میاں صاحب کی جنگ شروع تھی، بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ ہونے کی حیثیت سے وہ صوبے میں کوئی کام محترمہ کو نہیں کرنے دے رہے تھے، بڑی رکاوٹیں آ رہی تھی۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ چھوٹے بنیادی یونٹ بن جائیں۔ کچھ صوبوں میں لسانیت یا علاقائی کو فروغ دیا جا رہا تھا کہ کسی صوبے تک کے کچھ نعرہ تھا، پنجاب میں بھی کچھ نعرے تھے۔ اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ بنیادی انتظامی یونٹ جتنے زیادہ ہوں گے اور کم سے کم 25 سے 30 بنیادی انتظامی یونٹ بنا دیے جائیں تو وفاق مضبوط ہو جائے گا، لوکل قیادت آگے آ جائے گی اور وفاق تب ہی مضبوط ہوگا جب لوکل قیادت مضبوط ہوگی، صوبے مضبوط ہوں گے۔ اور صوبے مضبوط کس طریقے سے ہوں گے؟ ایک بات میں آپ کو میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں، ہمارے علاقے میں ایگریکلچر آفیسر اگر لاہور سے آ جاتا ہے تو ہماری زراعت کو کیسے سمجھے گا؟ ہماری زراعت لاہور سے علیحدہ ہے، فیصل آباد سے علیحدہ ہے، ہمارے جو بھی ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے ہمارے پاس بڑے یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ بڑے عرصے بعد راولپنڈی ریجن کو اپنے ریجن سے پولیس آفیسر
सब मुहैया हुआ। हमारे जो पुलिस ऑफिसर होते हैं, जो बैंकों के सरबराह होते हैं, वो हमारे बुनियादी इलाकों के, हमारे कल्चर की वाकफ नहीं होते। फिर क्या होता है कि यहाँ ज़ाहिर अमन व अमान का भी मसला होता है, और भी बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। फिर हमारा कोई काम अगर पड़ जाता है, एक बंदा लाहौर में एक छोटे से काम के लिए इधर से लाहौर जाता है, एक रजिस्ट्रेशन करानी होती है। जब लाहौर जाता है, लाहौर जाकर उसे 3 दिन ज़ाया करने पड़ते हैं और उसे 10, 15, 20 हजार रुपया खर्चा करना पड़ता है। 2000 का उसका काम होता है, 20 हजार उसे मजीद खर्चा करने पड़ते हैं। फिर उसके लिए मजीद परेशानी होती है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो काम रुक जाते हैं। एक मैं अमली तौर बताता हूँ कि पंजाब पाकिस्तान में मसाजिद का रजिस्ट्रेशन का एक बड़ा पुराना पास था, अंजुमन का रजिस्ट्रेशन का, लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट आई तो बेशुमार लोगों ने अंजुमनें रजिस्टर्ड कराई। लेकिन जिस वक्त तक लाहौर रजिस्ट्रेशन ऑफिस था, डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में मसाजिद की जो रजिस्ट्रेशन की तादाद थी वो सिर्फ गिनती की थी, दर्जनों में भी नहीं थी, कम थी। क्या वजह थी? अंजुमन की जो रजिस्ट्रेशन थी वो भी इतनी थी। अगर वो सारी चीजें हमारे करीब होंगी तो लोगों को फायदा पहुंचेगा। हम एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से हम इंतजामी सूबा चाहते हैं, हम लिसानी सूबा नहीं चाहते। हम नई लिसानियत की बात करते हैं, हम इंतजामी हवाले से बेहतर इंतजाम के लिए ये मुतालबा करते हैं। जिस तरह के वासी साहब ने फरमाया, हमारा ये भी मुतालबा है, हम रोडों पे रेगी निकालने के कायल भी नहीं, हम रोड ब्लॉक करके अपना मुतालबा मनवाने के लिए भी नहीं जा रहे। हमने जो अपना रास्ता इख्तियार किया है वो ये ढलान का रास्ता इख्तियार किया है। हम सेमिनार के जरिए, हम आप साफी हजरात के जरिए अपना पैगाम आला उहदेदारान तक, हुकूमत वक्त तक पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो लोगों की जरूरत है, इस जरूरत को पूरा करो। जब सुबह पंजाब बना था उस वक्त 3 करोड़ आबादी थी, अब सुबह पंजाब की 10 करोड़ आबादी है। अगर इसे इंतजामी यूनिटों में तकसीम कर दिया जाए, मैं हैरान हूँ कि तमाम बड़ी पार्टियों के सरबराह ये कहती है कि हम इंतजामी यूनिटों के कायल हैं। मियां नवाज शरीफ साहब भी यही कह रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ हसन गिलानी साहब भी यही कह रहे हैं। फिर मुझे समझ नहीं आती चौधरी